السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 117 سے لے کے 120 تک۔ ورس نمبر 117، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، یعنی ان کو ایجاد کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ فرشتے اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کو جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو صرف اس کے لیے کن کہنا کافی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سے فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کن کہنا ہے، کیا چیز کسی کے لیے ٹھیک ہے، کب کسی کی دعا دنیا میں قبول کرنی ہے، کس دعا کو آخرت کے لیے سیو رکھنا ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، جھک جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ پھر انسان کو ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی اس کی خواہش ہے، میری اولاد ہو، میرے لوگ ارد گرد ایسے ہوں جو میرے مدد کریں، میرا کام کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی کام کروانے کے لیے کچھ بھی اگر ہے تو وہ کن کہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی کو کال کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، کسی سے ہیلپ مانگتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کو جاننا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو ہمیں بھی اگر کسی بھی چیز کی نیڈ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کال کریں۔ اس کا طریقہ میں بارہا آپ کو بتا بھی چکی ہوں۔ سب سے پہلے اٹھیے، وضو کیجیے اچھا سا اور اللہ کے آگے جھکیے، اس سہارے سے مدد لیجیے۔ نفل ادا کر کے انسان سجدے میں سب سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ جا کے مانگیں تو اللہ تعالیٰ انسان کا پھر محتاج نہیں کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے روح لگا لیتا ہے پھر وہ کسی بندے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کس کے آگے جھکنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 118 میں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو کہ ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ورس نمبر 18 میں اہل مکہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا کہ ہم بھی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان کا کہنا تھا کوئی ایسی نشانی آئے کہ ہم دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، ہم مان جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کے دل پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسی مہر لگا دی ہے، ان کے دل کو سیل کر دیا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان اگر سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھنا چاہے وہ نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح ان کے دل اب بند ہو گئے غلاف میں۔ یہ خود ہی کہتے ہیں نا، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، تو ان کے دل کو بند کر دیا ہے۔ ہدایت، بعض اوقات انسان دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرنا، لیکن جب انسان کے اپنے اندر وہ تڑپ نہیں ہوگی، انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑے گا نہیں، وہ ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، سب کے لیے ہے، لیکن انسان کو خود اٹھنا پڑے گا۔ ایک انسان کہے کہ میں نے چائے پینی ہے تو چائے پینے کے لیے چائے بنانی پڑے گی پہلے، پھر اس کپ کو اٹھانا پڑے گا، پھر اس کو پینا پڑے گا، تبھی ایک پروسیس کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہر انسان کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے جا فضول قسم کے مطالبات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمعنا واطعنا، جو اللہ نے کہا ہمیں اس حکم کو ماننا ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 119 میں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ حق کے ساتھ خوشخبری کس کے لیے؟ اللہ کے جو خاص مومن بندے ہیں، جو
چلتے ہیں تو قدم قدم جو ہے وہ اس پہ اب چیک رکھتے ہیں، بولتے ہیں ورڈز پہ چیک رکھتے، کاؤنٹ کر کے بولتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہیں جہنم والے، ان کا حال کیا ہے؟ جو کہ منافق ہیں، جو کہ مشرک ہیں، جو کہ دوسروں کو تنگ کرنے والے، جو نہ خود خوش رہ سکتے اور نہ ہی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بھی بنا کر بھیجا گیا اور بشیر بھی بنا کر بھیجا گیا. نذیر کیا ہے؟ ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، بشرا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا. ہم دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کسی کی بات، کوئی ہمیں اگر فار ایگزامپل کوئی بات بتاتا ہے، ہمیں اس کی بات اچھی لگتی ہے، ہمیں اس کی بات بری لگتی ہے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے ہمارا عمل ٹھیک ہوتا ہے، یا پھر ہمارے لیے یہ نذیر ہے، بشیر ہے، یہ قرآن، یہ جتنی بھی باتیں ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پھر وہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. نہیں تو پھر ڈراوا ہے، پھر عذاب ہے، پھر مصیبت ہے، پھر تکلیف ہے، پھر پریشانی ہے، پھر اس کے بعد ذہنی سکون ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہیئر آفٹر جو لائف ہے انسان کی، قبر کے ساتھ اس کی قیامت سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کی وہ جو زندگی ہوگی وہ اس کا رب اور وہ جانتا ہے بہتر. ہمیں اس کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ورس نمبر 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقت ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. بڑی سخت، بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے. اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت لیسن ہے. یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پر آ جائیں، ان کے طریقے کی پیروی کریں تو یہ خوش ہوں گے. لیکن ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از بتا دیا، کچھ بھی نہیں اس میں سے چھپایا. تو اہم بات کیا ہے کہ ہدایت کسی خاص گروہ کے ساتھ منسلک ہونے سے نہیں ہوگی کہ کوئی کہے کہ میں یہودی ہوں تو اوکے آئی ایم فائن، کوئی کہے کہ میں اہل حدیث ہوں تو آئی ایم فائن، کوئی کہے میں بریلوی ہوں آئی ایم فائن. نو، کسی ایک فرقے سے منسلک ہونے سے ہدایت یہ ہدایت نہیں ہے. اہم بات یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، جو اوتھینٹک بات ہے، جو ہی صحیح بات ہے، ہم اس پہ مانا، ہم نے اس پہ عمل کیا. یہ نہیں کہ فلاں کا فرقہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم پڑھ رہے تو ہم ہی ٹھیک ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہ ہمارا دین ہی ٹھیک ہے، دین سب کے لیے ایک ہے، قرآن سب کے لیے ایک ہے. یہ اور بات ہے لوگوں نے کوئی باتیں اپنے لیے جو جس کو جو بہتر لگتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے، یہ بہتر ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. جو اصل دین پر ہوگا فرمایا وہی کامیاب ہے. کامیابی کے لیے اصل دین کو جاننا ضروری ہے. بعض اوقات ہم کسی پہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اگر ہم اتنے ہی ہمارا اس طرح کا ایک ری ایکشن ہے، ہم ٹونٹنگ وے ہے ہمارا، تو ہم دوسرا اگر علم میں آگے ہے، ہم جہل میں ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں، تو ہم کیوں دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ اوکے فائن، اگر ہمیں ایک چیز نہیں پتہ تو ہمیں علم میں آگے جانا چاہیے نا، نہ کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں. تو یہاں بھی پھر ہمیشہ سے جو میرا ہمیشہ ٹاپک رہا ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا. میں اس چیز پہ خود اپنے آپ پہ بار بار چیک رکھتی ہوں، اسی لیے بار بار بات کرتی ہوں، کیونکہ میں خود کروں گی پھر آپ کو کہوں گی. میں خود نہیں کرتی تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں کسی کو بھی ایسی بات کہوں. تو اپنے اوپر چیک سب سے پہلے سیلف انالائز ہم نے اپنا کرنا ہے. اپنے گریبان میں ہم جا کے دیکھیں کہ میں کتنی پازیٹیو ہوں. کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو میں اس کو کتنا کمپنسیٹ کرتی ہوں. تو پازیٹیو ہم نے رہنا ہے، ہم نے خود بھی پازیٹیو رکھنا ہے، ماحول کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی. کوئی نیگیٹیو ہو رہا ہو تو اس کو کوئی طریقے بتائیں، آپ ایسے کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن خود بھی نیگیٹیوٹی سے ہم نے بچنا ہے. اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اللہ کا دیدار چاہیے تو ہمیں دعاؤں سے، ہمیں اللہ کے قرب سے، اللہ کے قریب جانے سے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پہ عمل کرنے سے قرب اللہ کا نصیب ہوگا. انشاءاللہ جنت بھی ہمارے نصیب میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جنت جو ہے وہ کانٹوں بھرا راستہ طے کرنے کے بعد جو ہے وہ ملا کرتی ہے. یہ نہیں کہ ہم کریں کچھ نہ اور ہم کہیں کہ سب کچھ ہو جائے، ہم پاسپورٹ نہ بنوائیں، ہم
ID کارڈ نہ بنوائیں، ہم ویزا نہ لگوائیں اور ہم کہیں ہم حج عمرے پہ جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں، آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو ہر چیز جب دنیا میں یہ پروسیس طے کرنا پڑتا ہے، چاہے ایک امتحان ہے بچے کا، اسکول میں ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیاری نہ کریں اور جنت ہمیں مل جائے؟ یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔